السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حضرات اور خواتین، القرآن اسٹڈی سینٹر کے جانب سے آج کے اس ہفتہ واری درس کے موقع پر جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے اللہ کی مدد کب اور کیسے آتی ہے۔ محترم حضرات اور خواتین، ہم سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے مسلمان مختلف طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی، مختلف قسم کی پریشانیوں میں آج پوری دنیا کے مسلمان شکار ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب بس ہماری باتوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے دکھ اور تکلیف کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم بالکل بے یار اور مددگار نظر آتے ہیں۔ اور ہم پوری دنیا سے یہ امید کھو بیٹھتے ہیں کہ شاید کوئی ہماری مدد کرے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمہ کے پڑھنے کے وجہ سے، مسلمان ہونے کے وجہ سے ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک، ہمارا مددگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی فہم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ کس کے؟ الذین آمنوا، جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی جب ہمارا ولی، جب ہمارا مددگار ہے، تو اللہ رب العالمین ہم کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے، ہمیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، مصائب و آلام سے نکال کر ہمیں آرام اور آسائش کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ تو ہمارا مددگار ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ ہمارا اصلی مددگار اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ہمیں اس کی تاکید بھی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جس کا مددگار اللہ رب العالمین ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ ضمانت بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ آل عمران کی آیت 160 نمبر کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے، إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم پر کوئی اپنی طاقت کو نہیں آزما سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک اہل ایمان کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مصائب و آلام کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو ایک مومن، ایک مسلمان اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتا اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور جب مومن اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن جب انسان اور مومن اور مسلمان جب اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے علاوہ جو کام کرنا چاہیے جس وقت، اس کام کو نہ کرے، اور اس کام کی جگہ میں دنیا بھر کا کام کرے، وہ بہت سارے کاموں کو انجام دے، اور وہ یہ سوچے کہ اس کام کے کرنے سے اللہ مدد کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں دنیا کے اندر؟ آپ دیکھیں اس وقت فلسطین کی کیا حالت ہو رہی ہے، غزہ کا جو علاقہ ہے تباہ و برباد ہو چکا، تباہ و برباد ہو چکا۔ کل کی خبر ہے، ایک ویڈیو وائرل ہوا، اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسجد سے سزا لگائی جا رہی ہے کہ اس مسجد میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہوا۔ دردناک ویڈیو ہے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ چنانچہ ہم شہروں میں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، مرد اور عورتیں بھی ساتھ میں ہیں،
یا کہیں مرد ہے کہیں عورتیں ہیں، بڑی بھیڑ، ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ نکل گئے سڑکوں پر، فری پیلسٹائن کرتے ہوئے نکل گئے، ہاتھ میں بینر ہے، جھنڈا ہے لے کر کے ہم فلسطین کو آزاد کرو، فلسطین کو آزاد کرو۔ بھئی یہ کون سی دکھ ہے؟ یہ احتجاج، یہ مظاہرے اور یہ تماشا یہ کہ یہ پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرو، یہ فلاں کو بائیکاٹ کرو، کیا یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے احتجاجات سے، آپ کے یہ بھیڑ لگانے سے کیا فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی مدد اس بات پر نازل ہوگی کہ آپ راستے پر دھرنا دے کر کے بیٹھ گئے؟ جبکہ دھرنا دینے والوں میں 99.99% لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے جو کبھی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے مسجد میں۔ بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں، جو کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں، جنہیں فرائض کی اہمیت نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے 5 اوقات میں نمازوں کے اہتمام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم نے احتجاج کو عبادت تصور کر لیا۔ آج کی تاریخ میں، موجودہ تاریخ میں، ہفتہ 10 دنوں کے اندر مسلمانوں نے جس کے ساتھ دلچسپی لی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں ہے، اور خوب احتجاج، خوب مظاہرے، خوب احتجاج، خوب مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بھائی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ نہیں؟ آپ نے قرآن پڑھا نا، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حالات کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان لانے کی وجہ سے، نبوت اور رسالت کے اعلان کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھ اور تکلیف کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجھوئی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا ڈال کر کے گھسیٹا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی ناکام کوشش کی گئی، اللہ رب العالمین نے بچایا، محفوظ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے علاقے میں جاتے ہیں، کس لیے؟ دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے۔ دیکھا کہ مکہ والے جو ہیں وہ دین کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف والے تو بڑے اچھے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا تعلیم یافتہ ہے، سمجھدار لوگ ہیں، شعور والے لوگ ہیں، مال و دولت والے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ بڑے بڑے لوگ اگر یہ ہے تو جو رؤسا اور سردار جو ہیں، اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو اس کا اثر پڑے گا مکہ والوں کے اوپر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے طائف چلے گئے، لیکن طائف جانے کا، طائف میں جو حالات پیش آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس سے بدتر دن کبھی نہیں آیا۔ یہاں تک کہ بعض روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی تکلیف دن آپ کی زندگی میں آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا وہ دن جب میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے گیا تھا اور میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہا تھا، اور لوگوں نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ طائف کے نوجوان اوباش اور بدماش، جسے ہم اپنی زبان میں چھٹا ہوا کہتے ہیں، چھٹے ہوئے لڑکے، لچوں اور لفنگوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کو دوڑاتے جاتے تھے، اللہ کے نبی بھاگ رہے، وہ نوجوان، وہ اوباش اور بدماش طائف کا نوجوان اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا، اللہ کے نبی دوڑ رہے اور کو دوڑا رہا، یہ طائف کے نوجوان، اتنی تکلیف
دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، اور نہ جانے کتنی چوٹیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، یہاں تک کہ طائف میں جو خون آپ کے جسم سے بہا ہے نا، وہ جسم سے خون بہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں جم گیا، یہاں تک کہ آپ کا جوتا اتارنا مشکل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے ایک باغ میں جا کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ جب یہاں سے وہ لچے اور لفنگے لوگوں کی بھیڑ جو جمع تھی، جب یہاں سے وہ نکل گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر مکہ واپس آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، پہاڑ کے فرشتے کے ساتھ بھیجتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے پہاڑ کے فرشتے کے ساتھ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے حکم دیں گے، اجازت دیں گے تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑ کے درمیان رکھ کر کے پیس ڈالوں گا اور یہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ یہ سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جو تکلیفیں گزری، جو قیامت کی گھڑی گزری صحابہ کرام کے اوپر میں، کہ کسی کو زمین میں لٹا دیا گیا، ریتیلے زمین پر، اور گرم پتھر سینے میں ڈال دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہو توحید کا انکار کر دو، اللہ کو ایک رب ماننے سے انکار کر دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اسلام قبول کیے، ان کے پیارے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ دیا، چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دے رہا ہے، چچا ان کا اپنا چچا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ان کا جو آقا تھا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دیتا، ستاتا ہے، گرم ریتیلی زمین پر لٹا دیا۔ کئی ایک واقعات صحابہ کرام کو زندگی کے ملیں گے، اتنے سارے جو تکالیف اور مصائب و آلام کا سامنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احتجاج کیا، کتنی جلوس نکالے، دھرنے پر بیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ ملتی کہ آپ لوگوں کو تاریخ ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دھرنا پر بیٹھ گئے؟ نہیں، آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا، ہم نے اپنے مشن کو کھو دیا۔ ہمارا جو مشن تھا وہ مشن یہ کہ ہم دنیا والوں کو توحید کی دعوت سے روشناس کراتے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میں نے کہا نا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چاہے وہ انڈیا کے ہو، انڈیا کے باہر کے ہو، فلسطین کے ہو، سیریا کے ہو، برما کے ہو، کسی بھی علاقے کے مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ پڑھے ہو نا، سنو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ اکبر، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا کر سکتے ہیں ہم؟ نعوذ باللہ، اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں نا، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، عقیدہ توحید، ترقی، ترویج اور اشاعت، لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا، کیونکہ اللہ کی جانب بلانے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات کہا۔ آپ جتنی دعوتیں پیش کر دیں، کوئی حکومت قائم کرنے کی بات کرے، کوئی خلافت قائم کرنے کی بات کرے، ایک شوشہ چھوڑا گیا دنیا کے اندر نا، بادشاہت ہٹاؤ خلافت لاؤ۔ عجیب بیوقوفی لوگوں کی ہے، جو جہاں کے لیے صحیح ہے وہاں ٹھیک ہے، بس ان کا اٹھنا بیٹھنا جیتا جاگنا سب اسی کے لیے خلافت قائم کرنا۔ کچھ لوگوں کا ارادہ ہے بس ہم حکومت کریں گے تبھی اسلام پیش کر سکتے ہیں، جب تک ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں آئے گی ہم اسلام نہیں پیش کر سکتے ہیں، صحیح دین نہیں بتا سکتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد سے مطلب مراد یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو، کہ اللہ رب العالمین کی ذات
عبادت کے لائق ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس چیز کی دعوت ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جب اس کام کو ہم اور آپ کریں گے، ان تنصروا اللہ، عقیدہ توحید کو پہنچائیے۔ اسی عقیدہ توحید کو پہنچانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے، جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے ہیں، ایک دو نہیں، اللہ جتنے رسول کسی بھی امت میں آئے، ہر رسول نے اسی بات کی تعلیم دی کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم دنیا میں حکومت قائم کرنے کے لیے آئے، سکہ چلانے کے لیے اپنا آئے۔ اللہ کی توحید کو پہنچانے کے لیے انبیاء کرام آتے تھے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، مشن ہم تک پہنچی ہے یہ کہ ہم لوگوں تک اللہ کی توحید کو پہنچائیں۔ ہم نے اصل کام کو چھوڑ دیا، نا، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ کی مدد ہوگی تو کیا ہوگا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور جب قدم جم جائے گی تو کیا ہوگا؟ ایک اسرائیل کیا، ایسے 10 اسرائیل چلا آئے، 10 آ جائے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ تاریخ ہمیں شہادت دیتی اس بات کی کہ ایک طرف 313 مسلمان تھے جنگ بدر کے موقع پر، 313 مسلمان، لیکن ہر مسلمان کے دل میں ایمان بالکل بھرا ہوا تھا، لبالب تھا ایمان اللہ پر، ایمان لبالب تھا اللہ رب العالمین پر۔ تو 313 مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی، ہزاروں کی تعداد میں جہاں کافر تھے، وہاں اللہ رب العالمین نے 1000 کی تعداد پر اللہ رب العالمین نے 313 مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی۔ یہ سب ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر پکا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پر صحیح ایمان ہو۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین پر ایمان صحیح ہونا چاہیے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، جو لوگ اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ رب العالمین اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے، کہا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، مجھ پر لازم ہے، اللہ رب العالمین اپنے اوپر لازمی قرار دے رہا ہے۔ کس چیز کو؟ نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا، مومنوں کی مدد کرنا۔ ایمان ہونا چاہیے نا، ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہوتا نا تو اپنے ایمان کے سہارا لے کر کے اللہ سے دعا کرتے، ہے نا، کیونکہ ایمان کو بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے، ایمان کو بھی ذریعہ بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا، اے میرے اللہ میں نے ایمان لایا، میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، فاغفر لنا ذنوبنا، بس تو میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی اپنے ایمان کو بھی اللہ کے پاس پیش کر سکتے ہیں، سہارا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔
تو اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، فکر مت کرو۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری سر بلندی ہوگی، تمہارے نام کا ڈنکا بجے گا، تم کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ تم سے روب کھائیں گے۔ کب ہوگا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوگے تو۔ سب کچھ ہمارے اندر ہے، ایمان نہیں ہے، دل کے اندر سے ایمان نکل چکا ہمارا۔ ہم اللہ رب العالمین پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے جس طرح ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم تو ڈھلمل یقین کے شکار ہیں، ہمیں لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر سوچتے پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ زبان سے کہہ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر کیا؟ اللہ سنے گا؟ کروڑوں لوگ دنیا کے اندر ہیں، سب کی پریشانی ہے، سب کی مصیبت ہے، اور نہیں ہے تو پھر ہماری زبان اتنی ناپاک ہے، بد زبان، بد کردار، برے اعمال کرنے والے، ہماری زبان میں اتنی تاثیر کہاں کہ اللہ میری بات سن لے؟ تو اللہ تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بابا کے پاس جانا پڑے گا، قبروں میں جانا پڑے گا، طواف کرنا پڑے گا، سجدے کرنا پڑے گا، چادر چڑھانا ہوگا، نذر و نیاز کرنی ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد ہی تو اللہ سنے گا۔ ہماری زبان اتنی اچھی کہاں ہے؟ ہمارا تو ایمان ہی اللہ پر نہیں ہے۔ ہم کس منہ سے اللہ سے مدد مانگیں اور کیوں کر اللہ ہماری مدد کرے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم با ایمان ہو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت ہے، إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سچے مومن کی مدافعت کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے کس کی؟ الذین آمنوا، جو سچے مومن ہوتے ہیں۔ اگر ہماری حفاظت اللہ نہیں کر رہا ہے تو اپنی ایمان کا جائزہ لے لیجئے جا کر کے۔ اگر ہماری حفاظت اللہ نہیں کر رہا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم نے تو خیانت کیا ہے، ہم نے تو خیانت کیا ہے، ہم ناشکر گزاری کرتے ہیں، ہم نے وعدہ خلافی کی ہے، وعدہ خلافی کیا نا ہم نے۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ہماری روحوں کو جمع کیا۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی روحوں کو جمع کیا، اور روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے ہم سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے کہ ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے عالم بطن میں ڈالا، ماں کے پیٹ میں ڈالا، اور پھر وہاں سے دنیا میں عالم دنیا میں آئے، ہم نے اس وعدے کو فراموش کر دیا، وعدہ خلافی کر دی ہم نے، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے، غیر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، غیر اللہ سے امیدیں لگانے لگے۔ یہ ساری خرابی ہمارے اندر آ گئی۔ پھر کس منہ سے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ کس منہ سے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے تھا اللہ رب العالمین سے۔ خوف اللہ کا حق تھا، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا۔ رجا، امید، یہ ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اس کو ہم نے دوسروں کو لے دے دیا۔ خوف کھاتے نا، دوسروں سے خوف کھاتے۔ ابھی دو دن قبل جو مسلمانوں کے ایک تہوار گزرا، بھی اس سے میں 11ویں شریف کے نام سے جانتے تھے، اس میں کیا ہے؟ پکوان بنائے جاتے ہیں، نذر و نیاز ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اگر اسے کہو کہ ایک سال چھوڑ دو تو نہیں،
چھوڑ دیں گے تو غصہ کیا ہوگا؟ معاملہ بگڑ جائے گا، گھر میں آفت آ جائے گی، پیر صاحب غصہ ہو جائیں گے اور ہمارے گھروں سے روزی اور برکت چھین جائے گی، بیماریاں گھر میں آ جائیں گی۔ کس سے ڈر لیں؟ ہم غیر اللہ سے ڈر رہے ہیں نا، اللہ سے ڈر ہمارے پاس ہے۔ مومن تو اللہ سے خوف کھاتا ہے، مومن تو اللہ سے خوف کھاتا ہے۔ آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ غیر اللہ سے ڈر رہے، پیر صاحب سے ڈر رہے، پیرانے سے پیر سے ڈر رہے، اور ان کے ڈر سے آپ جو ہے تو اس طریقے کے نظر و نیاز کر لیں۔ بعض لوگ گھروں میں، ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں گھروں میں کیا کرتی ہیں، ایک شیطان کا پوجا گھر میں ہوتا ہے، جسے ہم لوگ شیخ سدو کے نام سے جانتے ہیں، گھروں میں عورتیں جانتی ہیں اس چیز کو، ان کے نام کا نظر و نیاز ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر نہیں کریں گے تو شیخ سدو غصہ ہو جائے گا۔ کیا تماشا ہے؟ وہ شیطان ہے، اب شیطان کو خوش کر رہی ہے۔ شیطان سے ڈر ہے آپ کو، اللہ سے ڈر نہیں ہے، رحمان سے ڈرنا چاہیے، ہم شیطان سے ڈر رہے ہیں۔ یہ سارے گندے گندے اعمال اور سارے گندے گندے کردار ہمارے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ امید لگا لیں کہ راتوں رات اللہ کی پوری مدد آ جائے اور مسلمانوں کو فتح عظیم مل جائے، ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہوگا، ایسا ایمان جیسا ایمان ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا، اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی بدر کے موقع پر، جب 313 مسلمان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ جو وہاں موجود تھے 313، ان کے دلوں کے اندر ایمان لبالب بھرا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد حاصل ہو، اللہ کی مدد آئے ہمارے اوپر، تو اس کے لیے ضروری ہے پہلا کہ ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری اس ویڈیو کے ذریعے سے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا، اور ان لوگوں تک پہنچے گا جو اس کام میں ملوث ہیں۔ آج جتنے لوگ یہ احتجاج و مظاہرے کر رہے ہیں نا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کے اندر اخلاص نہیں، للہیت نہیں ہے۔ ان کو اپنی دکانداری اور اپنا بینر چمکانا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ بھائی ایک ریلی ہم بھی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ریلی نکالنا چاہتے ہیں نا، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کیجیے، ہم بھی ہم لوگوں کی ریلی نکل رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، آپ بھی، آپ کے جو 150 لوگ شامل ہو۔ نہیں، میرا بینر کہاں جائے گا؟ پھر ہم کو تو بینر دکھانا ہے نا، یہ بینر ہمارا ہے، ہم اس بینر کے تلے کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا اخلاص ہے؟ یہ کیا للہیت ہے؟ آپ سوچتے ہیں آپ کے عمل میں اخلاص بھی نہیں ہو، للہیت بھی نہ ہو، اخلاص کا فقدان، للہیت کا فقدان ہے، ریاکاری کوڑ کر کے بھری ہوئی ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ممکن نہیں ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، نصرت الہی کا حصول ہونا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ خوش ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہو جائے۔ اس کام کو کرنا ہے، ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہم کو ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین کی مدد کے حصول کے لیے جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ آج ہم سے انقا اور ختم ہو چکا، وہ ہے دعا۔ دعا، دیکھیے دعا کیا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں جب اس کے سامنے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے، ہر طرف سے وہ نا امید ہو چکا ہے، ہر راستے اس پر بند کر دیے گئے، ہر دروازے بند کر دیے گئے، کہیں سے کوئی امید اس کو امید نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جب سارے راستے بند ہیں، تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی سبب نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس کو استعمال میں لا کر اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں آپ، اور وہ ہے دعا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
ارے کافر و مشرک کرتے ہیں، شمشیر پر، تیروں پر اور میزائل پر اور اسلحہ پر، یہ ساری چیزوں پر جو ہے نا مومن بھروسہ نہیں کرتا۔ اسباب ہے، اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اسباب کو اختیار کیے بغیر آپ کچھ کام نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اسباب ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس اسباب مہیا ہے، اسباب آپ کے پاس مہیا، اس بات کو اچھی طرح سنیں، اسباب آپ کے پاس اگر مہیا ہے، آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ ہم اپنے اسباب کی بنا پر دشمن کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں، تو آپ نکلیے میدان میں، آپ نکلیے میدان میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اسباب بھی نہیں ہیں، آپ خالی ہاتھ ہیں، اور آپ کہیں کہ ہم چلیں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اسی جہالت کے بنیاد پر ہو رہا ہے، آج معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، اسی بدبختانہ یہ جہالت کی بنا پر ہو رہا ہے۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود ہم راستے میں کھڑے ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کتنے اچھے، اللہ اکبر، کتنا ایمان اس کے پاس ہے، کتنا ایمان ہے۔ دیکھیے ایمان کا پکا تھا وہ لوگ، جہالت ہے، وہ جاہلیت کی انتہا ہے۔ یہ اسلام نے آپ کو طریقہ نہیں سکھلایا یہ کہ آپ کے پاس سبب موجود نہیں، راستے میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں آپ، ایسا تھوڑی ہے۔ سبب آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہو کہ سبب ہے میرے پاس میں، تو اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں نکلے، صفیں لگائی، صحابہ کو جمع کیا، کھڑا کیا صحابہ کو، صفوں کو ترتیب دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، دعا کی اللہ سے، اللہ یہ مٹھی بھر لوگ جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود ہیں، یہاں پر جو مٹھی بھر لوگ موجود ہیں، اگر یہ لوگ آج ختم ہو گئے، اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس دعا کی اہمیت؟ سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس دعا کا مفہوم سمجھ میں آیا آپ کو؟ اگر میں اس دعا کا مفہوم بتا دوں شاید آپ خوش ہو جائیں۔ ابھی اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آج آپ اور ہم سجدے میں گر کر اللہ کی جو عبادت کر رہے ہیں، یہ ہم انہی صحابہ کے مرہون منت ہیں، ہم ان کے چھوڑے ہوئے اولاد ہیں، ہم لوگ، ہمارا سلسلہ انہی سے چل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اگر یہ لوگ آج موجود نہیں ہوں گے، یہ ختم ہو جائے گی یہ تعداد، تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں تو آپ انہی صحابہ کرام جو بدر کے میدان میں جمع تھے نا، انہی کے وارثین میں سے آپ ہیں۔ اللہ نے ان کو بچایا تھا تو آپ بچے ہوئے اور ہم بچے ہوئے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دعا کرنا آپ کو ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، جاہل آدمی ہے ہندوستان کے اندر، بڑا بیوقوف، جسے لوگ سلمان ندوی کے نام سے جانتے ہیں، بڑا جاہل ہے، رافضیت اس کے خون میں شامل ہو رہی ہے، دعا کا مذاق اڑاتا ہے، وہ دعا کا مذاق اڑا، کیا دعا کر رہے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو، یعنی کہ اس کو دعا پر یقین اس کو نہیں ہے، دعا کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا طریقہ سکھلایا ہمیں، خود دعا کر کے بتائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ سجدے میں چلے گئے، اللہ رب العالمین سے دعا کی، الہ العالمین تو اس مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور آتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاح کے ذریعہ سے اللہ سے مدد مانگو۔ مصیبت آئے
تو صبر کرو، اس صبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور والصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں؟ آپ پوری دنیا کی آبادی کو چھوڑ دیجئے، آپ ہم سب اپنے اپنے گھروں کے، اپنے اپنے محلوں کے، رشتہ داروں کے گھروں کے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں کی اکثریت بے نمازی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مدد نماز کے اندر رکھی ہے۔ ہم بے نمازی ہیں، ہم بے نمازی ہیں، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم نے فرائض کو نظر انداز کر دیا، فجر کی نماز سو کر گزار دیتے ہیں، ظہر ہم کاروبار میں گزار دیتے ہیں، عصر گزار دیتے ہیں کھانے پینے میں، یہ تو معمولات ہیں ہمارے روزانہ کے۔ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے اسی میں ہمارے لیے مدد رکھی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس وقت بھی آئی تھی جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور آج تو مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں بھرپور ہے۔ مسلم حکومتیں ہیں، مسلم ممالک ہیں۔ ہم خود ہندوستان کے اندر جہاں رہتے مسلمان، کثیر تعداد مسلمان یہاں بستے ہیں، بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اس کے باوجود اگر ہم پریشان ہیں، ظلم کے شکار ہیں، مصائب کے شکار ہیں، مشکلات کے شکار ہیں، فتنوں کے شکار ہیں، تو آخر یہ فتنے، یہ پریشانیاں، یہ مصائب کیسے ختم ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کی حمایت، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد ہم پر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے۔ پہلا کام کرنا آپ کو ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اور ایمان دل کے اندر ہے، غور کریں، فکر کریں ہمارا ایمان دل کے اندر موجود ہے کہ نہیں، کہیں ہم بے ایمانی کے شکار تو نہیں ہیں۔ اگر ہمارا ایمان درست نہیں ہے فوراً اس کو چیک کیجئے اور اللہ رب العالمین پر ایمان درست کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کے لیے دین اسلام پر سختی سے عمل کیجئے، اسلام پر عمل کیجئے۔ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں تک پہنچائیے، اس کی دعوت دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے لوگوں کو روشناس کرائیے، بتائیے، لوگوں کو بدعت و خرافات سے دور رکھیے، اور لوگوں کے عقیدے کو، اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو، اس کے افکار کو، اس کے نظریات کو درست کرنے کی کوشش کیجئے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اسی دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مدد فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کی مدد اللہ رب العالمین نے اسی دعا کے ذریعہ فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کی مدد اللہ نے کیسے فرمائی؟ دعا کے ذریعے سے نا۔ آدم علیہ السلام نے کیا دعا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا تھی آدم علیہ السلام کی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا، وترحمنا، رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والے میں سے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کی، آدم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کی، آدم علیہ السلام نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کی، اللہ رب العالمین نے آدم کی، نوح کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول کی۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مومنین کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے دعا کریں، اپنا رشتہ اس سے جوڑیں۔ یقینی طور پر اللہ رب العالمین کا صاف صاف اعلان ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے میں لے لی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک سمجھ کی اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔